السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ٹاپک چوز کیا تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک واقعہ بھی سنایا آپ کو، جس کا میں بذات خود چشمدید گواہ تھا۔ اور آج ایک واقعہ سان ہے میاں والی میں جو پیش آیا۔ ایک بدبخت باپ نے اپنی پہلی اولاد، جس اولاد کو لوگ ترستے ہیں، اس اولاد کو، اس اللہ کی رحمت کو اتنی بے دردی سے پامال کیا کہ یقین کریں کہ دل خون کے آنسو رو دیا۔ دو دفعہ میں نے بات کرنی چاہی، شروع کی، مگر میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ کوئی اتنا شفاق، ظالم، بدبخت باپ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی 7 دن کی بچی کو 5 گولیوں سے چھلنی کر دیا؟ اس بے شرم بدبخت، الفاظ تو میرے پاس بہت غلط ہے اس کے لیے، مگر اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے میں صرف بدبخت ہی کہوں گا، شفاق کہوں گا، ظالم کہوں گا، بے رحم کہوں گا۔ صرف اس لیے اس بچی کو اس نے، بے شرم انسان نے، 5 گولیوں سے چھلنی کر دیا کہ اس کتے کو، اس بے غیرت کو صرف بیٹے کی خواہش تھی۔ لعنت ہے ایسے بیٹے پہ جیسا تو ہے، جو تو نے کیا وہ تیری صحبت میں تیرا بیٹا بھی وہی کرے گا۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تجھے ساری زندگی بے اولاد ہی رکھے، خدا تجھے اولاد سے نوازے ہی نہ ساری زندگی۔ 7 دن کی بچی کو صرف اس لیے اس نے مار دیا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ بے شرم انسان، تیرے ہاتھ نہیں کانپے؟ تجھے خدا کا خوف نہیں آیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی؟ یہ قیامت کا ایک منظر ہی تو تھا، وہی دور جاہلیت کا واقعہ کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، بڑا ہی خوش شکل جوان۔ اسلام لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ کہا، نہیں آقا، میں بہت ظالم ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی تیرے گناہ ہیں اللہ تجھے بخش دے گا، وہ تو نے دور جاہلیت میں کیے تھے۔
اسلام لانے سے پہلے کیے تھے۔ جب تو دار اسلام میں داخل ہوگا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہا یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ ایسا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس گناہ کا مجھے کفارہ ادا نہیں کر سکتا میں، اللہ مجھے اس کے لیے جہنم کی آگ میں ضرور ڈالے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بتا تو نے کیا گناہ کیا ایسا؟ کہتا ہے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور ہمارے قبیلے میں یہ ایک روایت تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیتے۔ میں تجارت کے سلسلے میں اپنے شہر سے دور تھا۔ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ میں گھر آیا، میری بیوی نے میری بچی کو چھپا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اور کوئی بچہ اسے پیش کر دیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، اور پس پردہ اس بچی کی پرورش کرتی رہی حتیٰ کہ بچی چلنے کے قابل ہو گئی۔ وہ اپنے معاملات سارے ختم کر کے واپس اپنے گھر آ گیا اور گھر آ کے رہنے لگا۔ جب گھر آ کے رہنے لگا تو بچی پہ اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ وہ بچی سے بڑا مانوس ہو چکا تھا چند دنوں میں۔ بچی کو پتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے، مگر ماں نے سختی سے منع کیا تھا اس کو بابا نہیں کہنا، اس کو ابو جی کہہ کے آواز نہیں دینی۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ بچی میں نے غلام خریدی ہے آپ کی خدمت کے لیے۔ وہ کچھ دنوں میں بچی سے بڑا مانوس ہو گیا۔ خدا کی قسم میری اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ مجھے بولا نہیں جا رہا۔ میں نے وہ بچی کی تصویر دیکھی، وہ میری آنکھوں کے سامنے بچی، اس کے سینے پہ دائیں طرف اس بے حس باپ نے 5 گولیاں ماری۔ 7 دن کی بچی اور 5 گولیاں۔ اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے۔ وہ بندہ اپنا واقعہ سناتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ دنوں بعد پتہ چل گیا کہ یہ بچی میری ہے۔ میں بچی کو لے کے تیار کر کے اسے بولا چلا تجھے میلہ دکھا لاؤں۔ وہ بچی بڑی خوش ہوئی کہ میں آج اپنے بابا کے ساتھ میلہ دیکھنے جاؤں گی، سیر کو جاؤں گی۔ اس بچی کو یہ نہیں تھا پتا کہ اس کا باپ اس کی مقتل گاہ سجا چکا ہے۔ وہ بچی کو لے کے چل پڑا۔ اس کی ماں کو پتہ چل گیا، اس کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ اب اس کا باپ اس کو مار دے گا۔ اس کی بیوی نے بڑی منت سماجت کی، اس کی ہاتھ جوڑے، واسطے دیے کہ اس بچی کو چھوڑ دے، یہ بچی معصوم ہے، چھوٹی ہے، مگر وہ قبیلے کا سردار تھا۔
اور اس کی بیوی اس کے آگے بے بس تھی۔ کہتا ہے میں اپنی بچی کو لے کے چل پڑا، راستے میں مجھے میری بچی بار بار پیار سے پوچھتی رہی کہ بابا ہم کدھر جا رہے ہیں، بابا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دور ویران جگہ پہ جا کے میں نے اس کو ایک سائڈ پہ بٹھایا اور مٹی کھودنی شروع کر دی، ریت کھودنی شروع کر دی، گڑھا بنانا شروع کر دیا۔ وہ بچی میرے پاس بیٹھی، میں سخت گرمی میں وہ گڑھا کھود رہا تھا، وہ بچی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی اور میرے کپڑے صاف کرتی کہ بابا اتنی گرمی میں آپ کیوں کر رہی ہو ایسا، کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ کہتا ہے مجھے ترس نہیں آیا، اس بچی پہ مجھے ترس نہیں آیا۔ میں نے گڑھا مکمل کیا اور اس بچی کو پکڑا اور اس گڑھے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ پہلے تو بچی کچھ نہ بولی کہ باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کہتے جب بچی کا سر صرف نظر رہنا آنا شروع ہو گیا، منہ باہر رہ گیا، تو بچی بہت روئی۔ بڑا کہتا ہے اس نے میرے بڑے ترلے ڈالے کہ بابا میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ کہتا ہے میرے دل میں ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس بچی کو میں نے زندہ درگور کر دیا، زندہ مٹی میں دبا دیا۔ دبا کے واپس آ گیا۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ میری بچی کدھر ہے، تو میں نے اسے کہہ دیا کہ جو اس کا ٹھکانہ تھا وہ اپنے ٹھکانے پہ چلی گئی۔ یہ کہنا تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ محفل میں جتنے صحابہ بیٹھے تھے، جتنے لوگ بیٹھے تھے، سب رو رہے تھے۔ وہ بندہ زار و قطار رو رہا تھا۔ کسی ایک بندے نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کیا تجھے وہ بچی اچھی نہیں لگتی تھی؟ تو کہتا تھا کہ بچی مجھ سے بڑی مانوس تھی، میں اس بچی سے محبت بھی کرتا تھا، پھر تو نے ایسا کیا کیا؟ کہتا ہے میں بے بس تھا، لوگوں کے تانے مجھے سننے کو ملتے تھے کہ لوگوں کی بیٹیاں تو زندہ دفن کروا دیتا ہے اور اپنی بیٹی تیری پرورش پا رہی ہے، لہٰذا میں صرف اپنی انا کو لے کے اس بچی کو میں نے مار دیا۔ اس واقعے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ابدیدہ ہوئے، بڑے ابدیدہ ہوئے۔ ساری محفل دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ وہ بے شرم انسان، وہ تو زمانہ جاہلیت کی بات تھی، وہ تو کفار تھے، وہ مشرک تھے، تو مسلمان تھا، تو امت محمدی میں پیدا ہوا تھا، وہ تجھے شرم نہیں آئی؟ بیٹی کو مار دیا۔ آج بیٹی، کل کی بیوی، پھر وہ ماں جس ماں نے تجھے پیدا کیا، بے غیرت انسان جسے معذرت چاہتا ہوں میں کچھ سخت الفاظ بول رہا ہوں، تجھے شرم نہیں آئی؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا آنا ابھی باقی ہے۔
میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ قیامت کا آنا ابھی باقی ہے؟ اس انسان کو سرے عام بیچ چوراہے کے لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے تڑپا تڑپا کے مارا جائے. میری حاکم وقت سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ ایسے ناسور کو سرے عام نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ کوئی بھی آئندہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کے اس پھول کو نوچ نہ سکے، اللہ کی رحمت کو روند نہ سکے، اللہ کی رحمت کو ٹھکرا نہ سکے. اور بے شرم انسان، اگر تجھے بچی نہیں چاہیے تھی، خدا کے لیے کسی کو دے دیتا. دنیا میں ہزارہ لوگ ایسے ہیں جو اولاد کو ترس رہے ہیں. ان کو یہ غرض نہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے، ان کو اس چیز سے غرض ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو. مگر وہ آج تک بانجھ ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں. تو کسی کو بیٹی دے دیتا. یار عیدی والوں نے ہر عیدی سینٹر پہ ایک جھولا بنایا ہوا ہے. اگر کسی کتے کو اولاد نہیں چاہیے، وہ جھولے میں ڈال آئے، اس اولاد کو کتا بن کے نوچے نہیں، اس بچی کا کچا گوشت نہ کھائے. اب میرے پاس اندر سے مجھے وہ الفاظ میری زبان تک آنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو میں روک رہا ہوں، کیونکہ اس ویڈیو کو میری ماؤں نے بھی دیکھنا ہے، میری بہنوں نے بھی دیکھنا ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ الفاظ تہذیب کے دائرے میں رہے. اور تجھے شرم نہیں آئی؟ میری درد مندانہ اپیل ہے حاکم وقت سے، گرفتار تو وہ ہو چکا ہے، حالی گرفتاری چلان کاٹ کے جیل میں بھیج دو، یہ کافی نہیں. اس جرم کی سزا اتنی تھوڑی نہیں، اتنی چھوٹی نہیں. اس کو سرے عام چوک میں تڑپا تڑپا کر مارا جائے اور اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے. ہمارے ٹاک شوز، ہمارے نیوز چینلز ہر چیز دکھانے پہ قادر ہیں، اگر ایمانی غیرت ہو تو. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر یار میں ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، ایسا گناہ میں سرزد کروں تو میری سزا آپ کی نظر میں کیا ہونی چاہیے؟ آپ مجھے چھوڑیں گے؟ میرے گھر والے مجھے چھوڑیں گے؟ میرے رشتہ دار مجھے چھوڑیں گے؟
میرا معاشرہ مجھے چھوڑے گا، مجھے ذلیل کرے گا، مجھے رسوا کرے گا، مجھے اذیت ناک موت دینے کی کوشش کرے گا۔ ایسی کوشش نہیں، اس شخص کے لیے کوشش نہیں، اس کو اذیت ناک موت ہماری عدلیہ دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے، قانون کو قانون کے دائرے میں رہ کے کڑی سے کڑی سزا اسے دے۔ قانون کے دائرے میں رہ کے اس کو کڑی سے کڑی سزا دے۔ ہر کسی کے لیے، ہر امیر آدمی کے لیے اس کی شان کے مطابق بل پاس ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ پروٹوکول دیا جائے، اس کی سزا میں یہ ترمیم کی جائے، اس کی سزا میں اتنی نرمی کی جائے۔ سزاؤں میں نرمی کا بل تو پاس ہو جاتا ہے اور بل منظور ہو جاتا ہے۔ تو خدا را یہ بھی کوئی بل پاس کروائیں جو اس طرح ایسے معصوم کلیوں کو روندتا ہے، اس کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔